ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ایک جینون اپرائزنگ ہے یا کہ ایک پتلی تماشا ہے. عامران صاحب بریک پہ جانے سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے 9/11 کیونکہ آپ نے ٹیررزم اسٹڈیز میں کافی گہری ریسرچ کی ہے. 9/11 کے بعد نیو کانس نے کچھ پالیسیز بنائی تھی کہ جو ٹیررزم ہے جو عرب ورلڈ سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہترین پالیسی یہ ہوگی کہ وہاں پہ جمہوریت کو انٹروڈیوس کیا جائے. آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا اسی پالیسی کی کنٹینویشن ہے؟ نہیں، وہ جہاں تک نیو کانس کی بات ہے وہ بات تو کرتے رہے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا، اور نہ ہی اس وقت یو ایس کے انٹرسٹ میں تھی کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو. رجیم چینج تو کرنے کی کوشش کی نا انہوں نے، بنیاد تو رکھی عراق سے. انہوں نے عراق کے اندر ہوا، افغانستان میں بھی رجیم چینج کی کوشش ہوئی. عراق کے اندر ہوا، لیکن عراق کے اندر ہوا، لیکن باقی جو رجیم تھی وہ ان کے آلریڈی الائے تھے، وہ کسی قسم کی چینج کیا افورڈ کر سکتے تھے. جارڈن میں، ایجپٹ میں، سعودی عرب میں بالکل نہیں. ہاں، اب پرائزنگ جینون ہے، لیکن اب جو کنفرنٹریشن ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کوئی ایسا جو لوگ اوپر آئیں گے وہ اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکیں. سعودی عرب کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، وہ اس کو چاہے گا اس کو سیف گارڈ کرے. ایران کا ایک اپنا ہے. وہ تو گیم ہوگی، گیم پلان تو یہاں پہ چلے گا، لیکن مڈل ایسٹ کے ہر ملک کے کیس کو الگ تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سب کے اندر کوئی آپ کو سملیرٹیز نہیں ہے. الگ تناظر میں عامران صاحب کیسے دیکھیں گے؟ ٹیٹیو ورسلز 1919 میں ہوئی، اس کے بعد کون سا عرب ملک تھا سوائے ایران افغانستان کو آپ چھوڑ دیں، ان ممالک میں سے کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا؟ وہ ایک یونیفائی دیکھا جاتا ہے. 57 عرب ممالک میں سے 22 مسلم ممالک میں سے 22 جو ہیں وہ عرب ممالک ہیں جہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں، نیچرل ریسورسز وہاں پہ زیادہ ہیں، تو وہ ساری چیزیں لنک نہیں ہیں اس سے؟ ہاں بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک ملک کے اندر جو بھی ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کا ایک اسی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. ٹیونیزیا کا کیس بالکل الگ ہے. جس طریقے سے مینیج کیا ٹرانزیشن کو ملٹری نے ایجپٹ کے اندر، اس کا کیس بالکل مختلف ہے. بحرین کا جو پورا اسٹریٹجک پرسپیکٹو ہے اور جو کلیش ہے ریجنل پاورز کا امریکہ کے انٹرسٹ کا، بالکل مختلف ہے. کہیں پہ لیبیا کے علاوہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جس طریقے سے ٹرانزیشن کو مینیج کیا گیا ایجپٹ میں، اسی طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ بحرین کے اندر بھی کر لیں. ٹیونیزیا کا اس پورے لینڈسکیپ کے اندر کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں ہے. وہاں پہ شاید کچھ تھوڑی سی آپ ڈیموکریٹائزیشن یا لوگوں کا سسٹم کے اندر حصہ دیکھیں گے. لیبیا کے اندر ممکن ہے، لیبیا کے اندر کنفیوژن یہ ہے، اور ممکن اس لیے ہے کہ یہاں پہ ملٹری کا انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں تھا جتنا کہ لیبیا میں، کیونکہ وہاں پہ قذافی صاحب کی پرسنالٹی جو کلٹ تھا وہ ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو پورے انسٹیٹیوشن کو ملٹری کے سٹرونگ نہیں ہونے دیا. ہاں، اگر وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ ہوتی تو شاید ہم کہہ سکتے کہ یہ بھی ایک رجیم مینجمنٹ اتھارٹیرینزم کا جو 60-70s میں ٹرانزیشن ہوئی تھی ایک اسی قسم کی ہے. لیکن لیبیا کے کیس کے اندر اگر قذافی صاحب جاتے ہیں، آپشنز کیا ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس سے آپ سپورٹ لے سکیں. وہ کون سے پلیئرز ہوں گے جن کے اوپر آپ اعتماد کر سکیں گے یا ان کے ساتھ آپ کھیل سکیں گے؟ اچھا مشرف زید صاحب، فیس بک، ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی کافی رول تھا. وہ کیا رول تھا؟ وہ سارا خود ہی سیلف سسٹیننگ تھا، انڈیجنس تھا، یا وہ بھی اسپانسر تھا؟ نہیں، جو بھی سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹس ہیں، یہ میں ٹویٹر پہ کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ وہ ریالٹی کی عکاسی کرتے ہیں. آپ ٹویٹر پہ کبھی وہ بات نہیں کر سکتے جو آپ باہر نہیں کریں گے. آپ نے وہی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کہنا ہوتا ہے. وہ تو ہے ہی انریل ورلڈ. دیکھیے، وہ ٹویٹر یا فیس بک کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کو نہیں استعمال کرتے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ خطوط لکھنے کا بہت جلد اور بہت شارٹ ورژن. یعنی کہ جب آپ ٹویٹر اپڈیٹ لکھتے ہو 140 کیریکٹرز میں، تو آپ ایک خط لکھ رہے ہو، اور وہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان سب کو وہ خط پہنچ رہا ہے، یا وہ چٹھی پہنچ رہی ہے، یا وہ ای میل پہنچ رہی ہے. الائنس فار یوتھ موومنٹ جو تھی یہ فیس بک سے شروع ہوئی تھی. نہیں، یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شروع وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ایجپٹ میں بہت سارے جرائم انسانیت کے خلاف جو ہے مبارک رجیم نے کیے،
اور ان کی وجہ سے پچھلے 30 سال سے وہ غصہ اور وہ رنج اور غم جو ہے وہ اکٹھا ہوتا گیا، اور وہ اس سٹیج پہ آ گیا تھا کہ جو نوجوان ایجپشن ہیں وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کو سانس لینے کے جو ہے اسٹیٹ آزادی ڈپارٹمنٹ کا پیچھے کوئی کردار نہیں تھا، برٹش ہوم آفس کا کوئی کردار نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا کہ سمبل کوئی خان خاص صاحبہ، آپ نے بھی اس ایشو پہ ریسرچ کیا. الائنس فار یوتھ موومنٹ جو تھی یہ بنی سٹی آف میکسیکو میں، جب ان کی ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، دیٹ ایونٹ واز اسپانسرڈ 2009 کی بات کر رہا ہوں بائی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. ہلری کلنٹن نے بھی اس میں شرکت کی. تو کیا یہ انڈیجنس تھی یا ان کے پیچھے یہ ساری فنڈنگز آ رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو کریڈٹ ہمیں ویسٹ کو اور اسپیشلی یو ایس کو دینا چاہیے کہ ان کی جو بھی فارن پالیسی ہوتی ہے اس میں تھوڑی ہم لوگوں سے، اسپیشلی جو ایسٹ اور ہم لوگوں جیسے ملک ہیں، ان میں تھوڑی سی فور سائٹ زیادہ ہوتی ہے. بہت ساری ایسی موومنٹس اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیجنسلی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اسٹرینتھ پکڑ رہی ہیں آن دا گراؤنڈ، اور وہ بہت جلدی اس کو لیچ آن اور اس کو ہارنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یو ایس کی جو ایمبیسی کے پبلک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو پبلک افیئرز یا پبلک ڈپلومیسی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز ڈالرز کی فنڈنگ ہے، جو بہت سارے ملکوں میں، جس میں ابھی ریولوشن آ رہا ہے، جس میں ابھی نہیں آیا، بہت ساری جگہ پہ پاکستان میں انکلوڈیڈ، وہ بہت فنڈ کر رہے ہیں. بہت سارے یوتھ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے؟ بالکل جی، پاکستان میں بھی یوتھ پروگرامز کو سپورٹ کر رہے ہیں، فنڈ کر رہے ہیں. بٹ اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے پاکستان میں جو یوتھ ہے ہماری ایکٹیو نہیں ہے. آپ کا اتنا بڑا یوتھ بل جائے، کل آپ کی یوتھ کیا سوچے گی، کیا دیکھے گی، ہماری کہاں جائے گی؟ حکومت نے نہیں سوچا ابھی تک. ہماری حکومت پہلے کیا سوچ رہی ہے جی، اور کیا سوچا ہے کہ یہ سوچے گی؟ کس چیز پہ سوچا ہے؟ دیکھیے، اور تو اس میں سینسٹر، میرے خیال میں یہ ایک سینسٹر، اور یہ بڑا خطرناک ہے ارشد. یہ ایک پلاننگ کا، ان کی فیوچر پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. ایک آخر ان کی انٹرسٹ ہیں، گلوبل انٹرسٹ ہیں. ہمیں ہر چیز کو اس نظر سے، ایک وہ کنسپریسی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وہ ایک گلوبل پاور ہے اور انہیں اپنے ٹینٹیکلز یا اپنے ہاتھ پوری دنیا پہ پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی 90 ان کے بیسز ہیں دنیا میں، ہر ایک ملک کے ساتھ ان کا ناتا ہے، تو وہ کیوں فارورڈ تھنکنگ میں، پلاننگ میں یہ نہیں کریں گے؟ انہوں نے ضرور کیا ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ انڈیجنسلی کوئی موومنٹ نہیں تھی، انڈیجنسلی اس کے کوئی روٹس ہی نہیں ہیں، وہ لیچ آن ضرور کرتے ہیں. انڈیجنس چیزیں جو ان کو نظر آتی ہیں اس کو مونوپلائز کرنے کے لیے، اب اگر ریولوشن آ رہا ہے، وہاں پہ یوتھ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے ٹونیزیا میں، ایجپٹ میں، اب وہ ان میں تھنکنگ یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی اپنی انٹرسٹ میں لیچ آن کیا جا سکے وہ ان کے لیے بہتر ہے. جاوید نقوی صاحب، آپ نے آج لکھا ہے میڈیا ایز اٹس اون سینسر، اور اس میں آپ نے پریزیڈنٹ سارکوزی کا کوئی ذکر کیا ہے کہ چائنا انروڈ بنا رہا ہے منرل رچ افریقن کانٹیننٹ میں. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی آپ کو مل جائے گی کہ پچھلے جون میں، لاسٹ ایئر نیس میں، پریزیڈنٹ سارکوزی فرانس کے، انہوں نے افریقن لیڈرز کی ایک میٹنگ بلائی تھی، اور اس میں انہوں نے چین کا نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ اگر دوسرے وہاں پہ قبضہ کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے. اور یہ اسی چیز سے لنکڈ ہے اس میں، کیونکہ پہلا جو وار ہوا ہے، پہلا حملہ جو ہوا ہے وہ فرانس کی طرف سے ہوا ہے. تو فرانس کا، اور فرانس کی ہسٹری ہے نارتھ افریقہ میں، سویز کینال کے، اگر آپ 1956 سے اگر آپ دیکھیں، جب انگریز اور فرینچ دونوں مل کے، اس وقت امریکہ کا رول دوسرا ہوا کرتا تھا، ابھی تازہ آیا تھا، اس کو ڈیموکریسی میں دنیا کا خواب دکھائی دے رہا تھا. لیکن جو وہ سمٹ تھی، جو میٹنگ تھی افریقن اسٹیٹ سے، وہ تو اسی طرف اشارہ کرتی کہ چین جو سب سے پہلے، چین کے بھی انٹرسٹ ہے مشرق وسطیٰ میں، رشیا کے بھی ہے. جاوید نقوی صاحب، اس پہ انٹرنیشنل رپورٹنگ کیسے کر رہا ہے CNN، BBC، فاکس؟ BBC نے، آپ کی اطلاع کے لیے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا، یعنی لیبیا میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور بحرین میں ان کا رپورٹر کہہ رہا ہے کہ شیعہ کو بڑی دقت ہو رہی ہے، شیعہ کے اوپر. اب یہ ایک بہت ہی بدمعاشی کی بات ہے کہ سیکٹیرینزم، اور جو انہوں نے جس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی عراق میں، جو کہ وہاں پہ بالکل نہیں تھی، اور انہوں نے اس فرقے قائم کرنے کی کوشش کی، وہ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں اور افغانستان میں بھی کیا انہوں نے، اور دنیا میں ان کا یہی طریقہ رہا ہے. تو یہ جو کہ بحرین کی عوام جو ہے BBC کے حساب سے وہ شیعہ ہے، اور وہ جو باقی ہے وہ ریولوشنری ہے. یہ جو ایک نظریہ ہے وہ اس لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ یہ عوام تک ان کی بات پہنچتی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں وہ بھوپو نہیں ہے جو BBC اور CNN جیسے لوگوں کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
اگر الجزیرہ نہ ہوتا تو ہم کو عجیب و غریب کوئی تصویر دکھائی دے رہی ہوتی کہ ایک سبیل لگی ہوئی ہے جہاں پہ صرف ہم کو ہماری عاقبت کے لیے، ہمارے فیوچر کے مستقبل کے لیے امریکہ جو ہے ڈالر کے نوٹس اور ہم کو طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، یعنی ہمارا ہمدرد ہے. لیکن الجزیرہ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ماجرا کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. بالکل اسی جاوید نقوی صاحب معاملے کی ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اویئرنیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں وہ اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ شاید مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، شاید وہ پالیسی فورسائٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے، ہم جیسے تھرڈ ورلڈ ملکوں کے پاس نہیں ہے، اور جو فرسٹ ورلڈ کے ممالک ہیں وہ شاید آگے فیوچر پلاننگ کافی زیادہ کرتے ہیں. اور مڈل ایسٹ میں جمہوریت لانے کا کافی پرانا پروجیکٹ ہے ویسٹرن پاورز کا. اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد.